السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول روگ الفت، سیزن 2 آف ناول رقیب الفت، قسط نمبر 2۔ اکبر نے ماں سے ملنے کے بعد انہیں خوب تسلی دی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ لندن جا رہا ہے، اب اسے کچھ سالوں تک آنے کا موقع نہیں ملے گا، اسی لیے وہ اپنی ماں سے ہر قسم کا گلا شکوہ ختم کر کے ان سے معافی مانگ کر اور انہیں معاف کر کے جانا چاہتا ہے، اور یہ بات بھی اس کے لیے کہیں نہ کہیں فائدہ مند ثابت ہوئی۔ یہ اس کی ساجدہ بیگم سے آخری ملاقات تھی۔ ان کے لندن جانے کے کچھ عرصے بعد ہی وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ اکبر اور اشما پاکستان نہ آ سکے۔ حسن صاحب نے اس موقع پر شوہر ہونے کا کردار ادا کیا اور اکبر کے بغیر ہی تمام آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ رومانہ عرف روما، جسے رومان اکبر خانزادہ بچپن سے ہی اپنی جاگیر سمجھتا تھا، گل رانا اور ارحم کی اکلوتی اولاد ثابت ہوئی۔ شاہ زیب اور اشال کے یہاں جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی جو کہ ہو بہو ایک جیسی شکل کے تھے، اتنے زیادہ شرارتی کہ شاہ زیب اور اشال دونوں کو سدھار کر رکھ دیا تھا۔ اشال اکثر کہا کرتی تھی کہ شاہ زیب میاں، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ دنیا میں ادا کرنے کا نادر موقع دیا ہے قدرت نے، ان دو کو پال لو بس، پھر لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے جنت میں جاؤ گے۔ فیضان کی شادی سالار سیٹھی کے خاندان میں ہوئی۔ لڑکی اشما کی پھپھوزاد بہن تھی، اس کا نام عارفہ تھا۔ جب فیضان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہی دنوں عارفہ کی بھابھی بچے کی پیدائش کے وقت ناگہانی انتقال کر گئی۔ ڈاکٹر نے عارفہ کو کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو اس نے اپنی امی اور بھائی کی رضا سے اپنے بھائی کے دونوں بچے شازل اور حورم کو اپنے پاس رکھ لیا۔ شازل اس وقت 12 سال کا تھا۔ اس کے باپ نے تو کیونکہ دوسری شادی کرنی تھی تو انہوں نے مکمل طور پر اپنے بچوں کو بہن کے حوالے کر کے خود ان سے دست بردار ہو گئے۔ ارمان نے بیچلر لائف گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دنیا گھومتا، نئی نئی چیزوں کا تجربہ لیتا۔ چند سالوں بعد، سوری رومی، میں تھوڑا مصروف تھی، تمہیں دیر سے جواب دے رہی ہوں، تم ناراض تو نہیں ہو؟ اس وقت رومان لندن میں اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ پچھلے 3 گھنٹے سے مسلسل آن لائن تھا۔ انتظار تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ پھر پورے 3 گھنٹے بعد رومانہ نے اسے جواب دیا۔ تمہارے انتظار میں سونکھ کر کاٹا ہو گیا ہوں، تھی کہاں تم؟ ویڈیو کال پر آؤ جلدی۔ رومی نے حکم صادر کیا۔ وہ شدید بیزار ہو رہا تھا۔ اس کی بے چین طبیعت ابھی 15 سال کی عمر میں بھی ویسی ہی تھی۔ سامنے 13 سالہ رومانہ تھی، نیلی آنکھیں، معصوم نقوش، گھنیری پلکیں، گلابی لبوں کی پر مبہم سی مسکراہٹ۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یوں ہی بے چین ہو رہا ہوگا۔ پچھلے 8 سالوں میں کبھی کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہ کی ہو۔ رومان اکبر خانزادہ کا پرتو تھا۔ 15 سال کی عمر میں ہی اس نے نہ صرف قد نکالا تھا بلکہ اس کی جسامت بھی کسی 22 سالہ مضبوط پٹھان جیسی تھی۔ گہری کالی بے قرار آنکھوں کو جب اسے دیکھنے کا شرف ملا تو اس کی بے چین طبیعت کو قرار آیا تھا۔ وہ بھی اسے یوں ہی دیکھ رہی تھی جیسے آنکھوں میں بسا رہی ہو۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ خاموشی کی زبان ہوتی ہے۔ وہ اسی میں محو گفتار تھے۔ جس عمر میں دونوں نے ایک دوسرے کے لیے التفات محسوس کی تھی، اس عمر میں بچے اپنے ماں باپ کی محبت کو بھی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور یہ الفت تھی بھی 2 طرفہ، جسے کہیں دور، بہت دور، ایک ہی نور سے ان 2 روحوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ کیسے ہو رومی؟ اس کی شیرینی آواز نے خاموشی کا پردہ چاک کیا۔ بہت برا ہوں۔ رومان نے بلوغت کو پا لیا تھا۔ اب اس کی آواز بچپن جیسی نہ رہی تھی۔ اللہ نہ کرے، اتنے اچھے تو ہو۔ بالکل اچھا نہیں ہوں میں۔ تم یہ بتاؤ تھی کہاں؟ یار، میں حورم کی سالگرہ میں گئی ہوئی تھی، اشال چچی کے ساتھ۔
جب آئی تو تمہاری 17 مسڈ کالز دیکھ کر لگا جیسے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ تو ایمرجنسی ہی ہے یار، اس وقت اسلام آباد میں 12 بج رہے ہیں رات کے اور تم گھر پر نہیں ہو۔ او ابا جی، میرے اوریجنل ابا زندہ ہیں، میری حفاظت کے لیے، آپ اتنا نہ پریشان ہو جایا کریں۔ رومانہ نے مذاقاً کہا، بالکل نہیں، تم 12 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں رہو گی، چاہے وہ میری نانی کا گھر ہے، لیکن پھر بھی یہ مناسب نہیں ہے۔ میں آ جاؤں گا نا جب پاکستان، تو رات بھر تمہیں لے کر گھوما کروں گا۔ بے فکر رہو، لیکن ابھی نو آوارہ گردی۔ خود ہو گیا تم آوارہ، رومانہ کے تیور بدلے۔ چل بے، کہہ کر رومی نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور ہنسنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ذرا ایک آدھ جملے کا مزید تبادلہ ہوا تو دونوں کی سخت لڑائی ہو جانی ہے۔ وہ حویلی جسے کبھی اپنے مکینوں کی کوئی خوشی دیکھنا نصیب نہ ہوا تھا، اب اسے دلہنوں کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ ہائے برخوردار، ہم یہ سب سہیں اور تم عیش کرتے پھرو، نہ بھائی نہ۔ ارحم اور شاہزیب پہلے ہی حویلی آ چکے تھے۔ اس وقت دونوں نے ارمان کو دونوں بازوؤں سے جکڑا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا تھا شادی کرنے کو، ارمان نے دونوں سے خود کو چھڑایا اور تڑپتے ہوئے بولا، یہ خود تو لندن میں بیٹھے ہیں بھائی، مجھے کیوں پھنسا رہے ہیں؟ اصل میں اکبر نے حسن اور ذاکرہ کے ساتھ مل کر ارمان کی میرج ارینج کر دی تھی۔ لڑکی ذاکرہ کی دیکھی بھالی تھی اور اب بس اکبر کا اس کی فیملی کے ہمراہ تشریف لانے کا انتظار تھا۔ بہار کا موسم چھاتے ہی سارے گاؤں میں ہریالی چھا گئی تھی، رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو سے فضا معطر تھی۔ اکبر اور اشما نے گاؤں کی سرزمین پر پاؤں رکھتے ہی گہرا سانس بھرا۔ یہ وہ خوشبو تھی جو ان دونوں کے خمیر کا حصہ تھی، لیکن جیسے جیسے ان کی گاڑی حویلی جانے والے راستوں پر گامزن تھی، اشما کا سبھی خوبصورت چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ کون سی یاد تھی جو اس وقت اس کے ذہن کے پردے پر نہیں آئی تھی؟ آن کی آن میں ہی وہ حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے تھے۔ اشما آج 20 سال بعد اس دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے۔ اسی دروازے سے گھسیٹ کر اسے اندر لانا، اس کے ساتھ ہر قسم کا ظلم ہونا، اکبر کا اس کے ساتھ زیادتی کرنا۔ ہاں، آج اسے اکبر کے ساتھ اس کی پہلی رات یاد آ رہی تھی، وہ رات جس میں ہر لڑکی اپنے لیے محبت اور نرمی کی خواہاں ہوتی ہے۔ اکبر نے اسے اپنے بھائی کی خاطر، اپنی ماں کی وجہ سے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا تھا۔ اسے سب یاد آ رہا تھا، ملازموں کی خود پر گندی نظریں، استبل کے چوہے، ریشم اور شمشاد کا خود ملازم ہو کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارنا اور پھر اس کا یہاں سے فرار ہو کر نئی زندگی کا شروع کرنا۔ یہ سب کسی فلم کی طرح اس کے سامنے چل رہا تھا۔ اکبر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو اشما، رک کیوں گئی؟ اکبر کے پکارنے پر وہ چونکی تھی۔ اس نے اکبر کو کنکھیوں سے دیکھا۔ اکبر سمجھ چکا تھا۔ اس نے اشما کے کندھے کے گرد بازو حمائل کی اور گہرا سانس بھر کر بولا، سب بدل گیا ہے اشما، آنا بھی نہیں رہی، ہمت سے کام لو۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ تھامے اندر کی جانب بڑھا۔ جلدی کرو، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ 13 سالہ رومانہ کے انگ انگ سے بے تابی جھلک رہی تھی۔ اس نے اپنے بال کاٹتی ملازمہ کو تیزی سے ہاتھ چلانے کا مشورہ دیا۔ آج اسکائی بلو الوار پہنے، کانوں میں چھوٹے چھوٹے سونے کے آویزے لٹکائے، نہائی نکھری سی وہ سالوں بعد اپنے دل کے شہزادے سے ملنے کو تیار تھی۔ اکبر تایا اسٹائلش قمیص شلوار پہنے، کانوں میں چھوٹے چھوٹے سونے کے آویزے لٹکائے، نہائی نکھری سی وہ سالوں بعد اپنے دل کے شہزادے سے ملنے کو تیار تھی۔ اکبر تایا، اشما تائی اور وہ بس آنے ہی والے تھے۔ میک اپ کے نام پر کوئی چیز اس نے نہ لگائی تھی۔ اول تو اس کے گال اور ہونٹ تھے ہی گلابی، لیکن اگر وہ خود سے ذرا سا ٹیلکم پاؤڈر بھی لگا لیتی تو گلے رانا اس کی جان کو اجایا کرتی تھی۔ گلے رانا اس چنچل مزاج کی لڑکی کی تربیت پر بہت سختی کا مظاہرہ کرتی تھی،
جو کہ لڑکیوں کی ماں کو کرنا ہی چاہیے۔ آ گئے تایا، آ گئے۔ اشال کے بیٹے فضیل نے حویلی کے وسیع برآمدے میں آ کر شور مچا دیا۔ رومانہ کی سانسیں ابتر ہو رہی تھیں۔ اس نے ملازمہ سے اپنے بال چھڑائے اور دوڑتی ہوئی زینہ عبور کرنے لگی۔ پھولتی سانسیں، چہرے پر چمک اور مسکراہٹ۔ وہ برآمدے کے کنارے پر پہنچی۔ اس کی نظریں صرف ایک شخص کی متلاشی تھیں، وہ جو اس کی رگوں میں لہو بن کر گردش کرتا تھا۔ لیکن یہ کیا؟ صحن میں صرف اکبر، اشما اور احمر تھے۔ اسے رومان نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ وہ وہاں کیوں نہیں تھا؟ اس کی آنکھوں کے دیے بجھنے لگے۔ ارے میری گڑیا، میری شہزادی! اکبر کی نظر اس پر پڑی تو وہ خود اس کی جانب لپکا۔ اکبر اپنی اکلوتی بھتیجی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنے بڑے ہونے کا بھی خیال نہ کیا اور خود رومانہ کے پاس آ کر اس کے سامنے گھٹنا ٹکا کر بیٹھ گیا۔ تایا ابو! رومانہ بھی تایا کے گلے لگی۔ اکبر نے اس کا ماتھا چوما۔ میری شہزادی، میری جان! اکبر کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ تایا جان، وہ کہاں ہے؟ کون؟ اکبر سمجھ گیا تھا۔ وہی، وہ بولی۔ کون وہی؟ ارے تایا جان، رومان کہاں ہے؟ وہ مجھے دکھ کیوں نہیں رہا؟ اکبر ہنسا۔ وہ رات کی فلائٹ سے آ رہا ہے، اسے کچھ کام تھا، ذرا دیر لگے گی۔ ہماری فلائٹ کنفرم تھی تو ہم آ گئے۔ کیا؟ رومانہ چیخ پڑی۔ آپ نے میرے رومان کو وہیں چھوڑ دیا؟ وہ کھو گیا تو؟ رومانہ رونے والی ہو گئی تھی۔ نہیں کھوتا وہ، تایا جی، وہ 15 سال کا بچہ ہے۔ رومانہ کے بچے کہنے پر اکبر نے ہنکارا بھرا۔ بچہ نہیں ہے، باپ ہے وہ، آ جائے گا، بالکل ٹینشن نہ لو۔ ویسے تو پوت کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں، لیکن رومان کو پالنے میں اکبر کو اپنی خوبیوں خامیوں کا خوب ادراک ہوا تھا۔ رومانہ کی تیاری، بے چینی سب دھری کی دھری رہ گئی۔ باقی سب اکبر اور اشما سے پرتپاک انداز میں ملے۔ احمر ساری حویلی میں منہ سڑائے گھوم رہا تھا۔ واٹ دا ہیل! کیا جگہ ہے یہ، ہم کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ احمر نے پاکستان کو صرف باتوں میں سنا تھا۔ اپنی زندگی کے ان 9 سالوں میں پہلی بار وہ یہاں آیا تھا۔ وہ اکبر سے زیادہ اشما کا روپ لیے ہوئے تھا۔ بیگی پینٹس پر ڈھیلی ٹی شرٹ، آنکھوں پر گوگلز۔ فضیل اور سفیان، اشال شہازیب کے بیٹے، اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کے پاس آئے اور دونوں اسی کے گرد گھومنے لگے، ساتھ ساتھ اسے گھور بھی رہے تھے۔ احمر نے پہلے تو اچنبھے سے انہیں دیکھا، پھر دونوں کا ایک ساتھ ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا مصیبت ہے؟ کیا کوئی ہینڈسم لڑکا نہیں دیکھا لائف میں؟ 9 سالہ احمر 7 سالہ فضیل سفیان کی خصلت سے واقف نہ تھا۔ ہاں، نہیں دیکھا؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولے اور اس کے گدگدی کر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ موم، موم، مجھے ہراس کیا جا رہا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ احمر نے اشما کو پکارنا شروع کر دیا۔ شام ڈھل کر رات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ ابھی تک نہ آیا تھا۔ 2 نفوس اس کے لیے بے چین تھے، اشما اور رومانہ۔ دونوں کی پیشانیوں پر فکر کے آثار تھے۔ اکبر البتہ پرسکون تھا، اسے اپنی اولاد پر پورا یقین تھا، کیونکہ وہ رومان خانزادہ تھا۔ دنیا کو ہلا کر رکھ دینے کی صلاحیت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری پڑی تھی۔ رومانہ طبیعتاً نازک اور چنچل مزاج تھی۔ اب جب اس کی بس ہو گئی تو وہ بالا ہی بالا اپنے دل میں رومان سے ناراض ہو کر چھت پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب آؤ تم یا نہ آؤ، بھاڑ میں جاؤ، میں پاگل ہوں جو اتنا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ چھت کی منڈیر سے لگی بیٹھ کر منمنا رہی تھی، ساتھ چہرے کے زاویے ایسے تھے کہ ابھی رو دے گی۔ اسی اثنا میں اسے نیچے سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ رومان، میرا شیر بیٹا آ گیا، ارحم کی آواز تھی۔ اس نے ذرا سا اونچا ہو کر منڈیر سے برآمدے میں جھانکا۔ سنہری ننھی ننھی بتیوں کی جھالر سے سارے برآمدے کو سجایا گیا تھا۔ اسی سنہری روشنی پر اسے رومان کا دیدار ہوا۔ لمبا قد، چوڑی جسامت، خوبصورت چہرہ اور آنکھوں میں شرارت بھری چمک۔
ویسے تو ناراض تھی لیکن خود کو دیکھنے سے باز نہیں رکھ پا رہی تھی۔ نیچے رومان کی آنکھیں بھی رومانہ ہی کی متلاشی تھیں۔ سب سے مل ملا کر وہ نہانے کا کہہ کر حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ اف، کہاں چھپ کر بیٹھی ہو میڈم؟ اس نے اسے میسج کیا تھا۔ ساتھ ساتھ حویلی میں ڈھونڈ بھی رہا تھا، جانتا تھا ناراض ہو کر کسی کونے میں بیٹھی ہوگی۔ تمہیں کیا لگے میں جہاں بھی ہوں؟ ٹھک کر کے جواب آیا۔ یار میں کام میں پھنس گیا تھا۔ ہاں تم لندن شہر کے میئر لگے ہو نا، جو کام نمٹا کر ہی آنا تھا۔ تم نے میری آس توڑ دی رومی، اب میں تم سے پورے 2 دن تک نہیں ملنے والی۔ تم نے مجھے انتظار کروایا ہے، میں بھی کرواؤں گی۔ وہ چھت پر چت لیٹی مکمل میسج میں مگن تھی۔ اوہو، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اچھا چلو، صرف ایک بات بتا دو۔ ہاں بولو، شیمپو کون سا یوز کرتی ہو؟ کتنی گندی خوشبو آ رہی ہے بالوں سے۔ رومانہ کی آنکھیں پھٹی۔ جو اپنے برابر میں دیکھا تو رومان اس کے ساتھ لیٹا تھا، ذرا سے فاصلے سے، اور اس کے گہرے سنہرے بال کی لٹ تھامے اسے سونگھ رہا تھا۔ تم؟ روما چیخ اٹھی۔ اس کی آواز باریک تھی۔ ہاں میں۔ رومان نے بھی اسی کی نقل اتاری۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھی۔ رومان بھی اٹھ گیا تھا۔ روما اس کے گلے کے گرد باہیں ڈال کر اس سے لگ چکی تھی۔ رومی، تم بہت دن بعد آئے ہو۔ بہت سالوں بعد، رومان نے اسے درست کیا۔ وہ ابھی بچی تھی، ایسی ہی باتیں کرتی تھی جتنا اسے سمجھ آتا تھا۔ البتہ رومان نے اسے نہیں تھاما تھا، بلکہ تھوڑی ہی دیر بعد نرمی سے اسے خود سے الگ کر دیا۔ میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا ہے۔ رومی نے اس کی ناک دبائی۔ چلو نیچے چلتے ہیں۔ نہیں نا، اکیلے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں رومان، بس آج پوری رات چھت پر رہیں گے۔ رومانہ نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں بھائی، سب نیچے ہمیں ڈھونڈیں گے، ابھی میں ٹھیک سے کسی سے ملا نہیں ہوں، اور بھوک بھی بہت لگ رہی ہے۔ رومانہ کو پیار سے راضی کر کے اپنے ساتھ نیچے لے آیا، لیکن اگلے روز جو رومان کے ساتھ ہوا وہ